سارے محلے والے کا معلوم ہے یہ بہت بڑا شرابی، بہت بڑا کبابی، بہت بڑا جواری، بہت بڑا عیاش، بہت گناہ کرنے والا، بہت لوگوں کو سنگانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ بھائی آپ کے محلے میں کس کا انتقال ہوا؟ تو محلے والوں نے کہا وہ فلاں گھر میں رہتا بڑا شرابی کبابی جواری، اور ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ کسی گندے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیں گے اور کسی نالے میں اس کو پھینک دیں گے یا کسی جنگل میں ڈال دیں گے، کوئی درندہ اسے پھاڑ کھا کے لے کر چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے ابھی ان کے گھر پہ لے کر جاؤ۔ جب لوگوں نے ان کے گھر پر لے گئے اور جب جنازے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جنازے کو غسل مجھے دینا ہے اور اس کے بعد کفن بھی مجھے پہنانا ہے اور کفن پہ خوشبو بھی لگانا ہے اور مجھے نماز بھی پڑھانی ہے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کی تو سارے محلے والوں نے کہا آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آسمان سے تورات نامی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ایسا شرابی کبابی جواری عیاشی ایسے گندے آدمی پر آپ آئیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے، یہ ہم محلے والے برداشت نہیں کریں۔ کہا یہ میں حور کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں بغل بیوی کے آیا ہوں، باقی آپ جانے آپ کا کام جانے، اور یہ چار دولہے اپنا سمجھے کیا کرنا ہے۔ یہ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوچھیں گے میرا بندہ حور، تو ہم میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے اللہ اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو کہیں گے وہ پردہ اٹھاؤ، وہ جیسا پردہ اٹھے گا ہو میرے باگل کوٹ والو، جو اللہ نے حور تیار کی ہوگی اور وہ حور پر جب اس کی نظر پڑے گی کتنی دیر تک یوں دیکھتا رہے گا۔ اللہ پوچھے کہ کیا ہوا؟ اللہ اوکے پھر اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ بس اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، باگل کوٹ میں 50 سال تو نکالے، اب اور کتنا نکالنا؟ اللہ فرمائیں گے مگر ایک مرتبہ دیکھ تو لے، کہے گا نو انٹرسٹ، یہ برابر نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ ارے اپنی بیوی کو دیکھ تو لے۔ یہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تو لے تو کہے گا اللہ آپ کہتے تو دیکھ لیتا ہوں، باقی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے وہ دوسرا پردہ اٹھاؤ، وہ دوسرا پردہ اٹھے گا۔ اللہ کی قسم اللہ نے جو حور کو خوبصورتی دی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو کہے گا اللہ اب باگل کوٹ میں 50 سال نکالے اور نکال لیں گے۔ بڑا لالچی ہے۔ جانا جنت میں جانا ہے، کتنا اچھا آپ کو جنت میں، میں نے تو بہت شارٹ میں آپ کو جنت کا معاملہ بتایا۔ میں جس وقت ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں وہاں انگلینڈ میں تھا، یو کے میں تھا، تو ان لوگوں نے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابھی تو خیر ایسا سب معاملہ نہیں ہے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مولانا آپ کو ہم نے 7 ڈیز دیا ہے تو آپ کو روزانہ جنت پہ بیان کرنا، روزانہ جنت پہ بیان کرنا، روزانہ جنت پہ بیان کرنا۔ میں کرتا گیا، وہ جوانی کا زمانہ تھا، جنت پہ بیان کرتا گیا۔ جب میرا آخری دن بیان کرنے کا اور اس کے بعد میں اب دعا ہونے والی، اب مجھے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، یعنی ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا۔ جب بیان بالکل ختم ہونے کے قریب تھا تو ایک جوان میرے پاس آیا، دوڑتا آیا اور سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ مولانا I want to ask you one question۔ وہاں انگلش میں بولتے تو اس نے مجھے کہا I want to ask you one question، یعنی مولانا میرے کو، آپ کو انگلش تو آتی ہوگی نا؟ تو انہوں نے کہا مجھے I want to ask you one question، مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا۔ میں نے کہا بھائی پوچھ لے، لیکن دیکھ یاد رکھنا اگر جواب آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں بہت سارے مفتیان کرام ہیں، کوئی بھی مفتی صاحب تجھے جواب دے دیں گے۔ تو مجھے کہتا نو I want to ask you question on your subject، یعنی آپ کو جو جنت کا ٹاپک ملا نا اسی پر میرے کو سوال کرنا ہے۔ پھر بھی میں نے کہا بھائی جنت کا ٹاپک ملا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جنت میں جا کر آیا، اس سے جو جیسا سوال ہو۔ تو مجھے دھیرے سے کہتا ہے مولانا my wife will enter in جنت۔
یعنی مائی وائف ول گو ان پیراڈائز، یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی؟ میں نے کہا آف کورس، وائی ناٹ. میں نے کہا جائے گی. جب ہم کلمہ والے مرد جنت میں جائیں گے تو ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی بیوی سب جنت میں جائیں گے. معلوم ہے وہ جوان اتنا بگڑا ہوا تھا، یوں غصے میں کھڑا ہو گیا، صدر صاحب یوں غصے میں کھڑا ہو گیا اور مجھے کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میں سیدھے کہہ دیا مجھے جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں لڑائی وہاں لڑائی، جا کے کرنے کا کیا ہوا؟ معلوم ہے میں نے اس وقت کہا کہ بھائی مسجد والے میرے کو ایک دن اور دے دینا، کل میرے کو یہ بتانا ہے کہ حور میں زیادہ کمال ہوگا یا بیوی میں زیادہ کمال ہوگا. پھر وہ پورا پونے گھنٹے تک میں نے بتایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ بیوی میں کتنا کمال ہوگا. تو وہ جوان میرے کو ملا، کہتا ہے مولانا اوکے چلے گا. خیر آپ لوگ سب جنت میں آ گئے. آج کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے، اور بہت بڑے نکاح کی مناسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نکاح پر بھی باتیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن اب میں بنیادی بات پر آ رہا ہوں کہ دیکھو جنت میں جانا، بولو ہاں بولو، سب کو بولو جانا. تو اگر آج یہ پورا باگل کوٹ پورا ارادہ کر لے اللہ کو حاضر ناظر مان کر اور پیارے نبی محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورا مجمع، دیکھو ابھی تک میں نے بیان شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم جنت میں آئے ہیں. اب اگر جنت میں ہم کو جانا ہے پورا مجمع اور جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں سب ارادہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نہ، کریں گے انشاءاللہ. 4 کام کرنا ہے، یہ 4 کام ہوں گے. ہم یہاں سے جائیں گے اور انشاءاللہ خوش ہو کر جائیں گے. اللہ آج تو نے یہ میدان میں جمع کیا، ہم 4 کام کریں گے. سارے علماء کرام کو پوچھو، اللہ کی قسم یہ 4 کام کر لو. آج یہ میدان میں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے. لیکن کون کون تیار ہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا سنیں گے اور نہیں بولو نا، سنیں گے اور عمل کریں گے. تو 4 کام کے لیے تیار ہیں سب لوگ؟ پہلا کام، آج کون سی رات ہے؟ اور جہاں بھی جمعہ کی رات کو میں جانا ہوتا ہے ایک ہی بات کہتا ہوں، جیسے اعلان کرنے والے مولانا نے بھی فرمایا، بھائی جمعہ کی رات ہے، پورا مجمع ارادہ کرے ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. روزانہ پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ بولو روزانہ پڑھیں گے. اور دیکھو کتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع یہ طے کر لے اللہ کے واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں طے کر لے. پہلا کام 4 کام ہم کو کرنے ہیں. پہلا کام یہ طے کر لے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ روزانہ کتنی مرتبہ؟ اب آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور آپ سوچتے ہوں گے مولانا بول کر گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا، کیسے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اتنا ٹائم تھوڑی ہمارے پاس ہوتا. نہ میرے پیاروں، صرف 10 منٹ، اونلی 10 منٹس. درود کیسا پڑھنے کا ہمارے بڑے بڑے علماء نے ہم کو طریقہ بتایا درود پاک پڑھنے کا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم الفاظ والے بھی درود بتائے اور طویل درود بھی بتائے. ہم کو کیسے 100 مرتبہ درود پڑھنے کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ ہو گیا. بس ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بیچ میں وہ درود پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے، درود ابراہیم. 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ پورا مجمع بولے ہمارا 100 درود مکمل ہوگا. تو کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو میں بتاؤں کہ ہم کو کیا ملے گا. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے نا. ہماری ماں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، آپ بھی سب ارادہ کریں روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور کیا ملے گا وہ سنتے جانا، ایک جملہ سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. یہ تو پہلا انعام میں نے بتایا، آپ انگلیوں پر انعام گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے کل وہ قیامت کے میدان میں آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ فرماتے ہوں گے آجا میرا بندہ میری بندی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا. اللہ فرماتے ہوں گے جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے فائدے ہو گئے, آگے چلتے جائے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے, ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق, یعنی اس کا مطلب ہوگا اللہ کہیں گے آجا میرا بندہ میری بندی آجا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا. تو جیا بھی تو کلمے کے ساتھ, مرا بھی تو کلمے کے ساتھ, قبر میں بھی گیا تو کلمے کے ساتھ, اور اللہ کہیں گے قیامت کے میدان میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ. کتنے انعامات ہو گئے, آگے چلیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ, آواز سے بولو نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا. بولو انشاءاللہ, آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا کوئی بھی امتی 100 مرتبہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے. قیامت کا میدان ہوگا, ہمارے نبی فرماتے نفسی نفسی کا عالم ہوگا, آسمان پھٹ گیا ہوگا, زمین پھٹ گئی ہوگی, ارے سورج کی روشنی ختم ہو گئی, چاند کی روشنی ختم ہو گئی, قیامت کا جھٹکا لگا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے لیکن 100 مرتبہ درود پڑھنے والا یا پڑھنے والی قیامت کے میدان میں ہوگی. ہمارے نبی فرماتے میں خود ان کی سفارش کروں گا. کتنے انعام ہو گئے, 4. انگلیوں پر گن رہے ہو نا آپ لوگ, آگے چلے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میرا حوض قائم ہوگا. کیا قائم ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے میرا حوض قائم ہوگا, اور اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہوگا, ارے اس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا, شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا, دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میرا حوض قائم ہوگا, میں حوض کوثر پر رہوں گا, میرے مبارک ہاتھوں سے جو 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی میرا امتی آئے گا. ہمارے نبی فرماتے میرے مبارک ہاتھوں سے اللہ میرے مبارک ہاتھوں سے اسے جام کوثر نصیب ہو جائے گا. کتنے انعامات ہو گئے, آگے چلے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی قیامت کے میدان میں آئے گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے انعام ہو گئے, ایک آخری انعام بھی سن لو, بہت پیارا. یہاں تک تو معلوم ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے, لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ جنت تو بہت ہے, کہاں جنت میں کہاں کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا یا 100 مرتبہ درود پڑھنے والی میری امتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت میں ہوگا, لیکن جنت میں جہاں شہیدوں کی منزل ہوگی, جہاں سارے شہداء ہوں گے, اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہوں گے, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو وہیں پہ کھڑا کر دیا جائے گا. جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے, جہاں احد کے میدان میں نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہوں گے, جہاں نبی کے نواسے ہوں گے, جہاں نبی کے چچا ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت زید ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والوں کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ منزل میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو اب تو بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج سے کون کون طے کر رہا ہے؟ بالکل پیار محبت کے ساتھ بولو پڑھیں گے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ.
میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ساتھ میں بولو کن کا زمانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. کسی کا انتقال ہو گیا، اور جس کا انتقال ہوا سارے محلے والے کا معلوم ہے، یہ بہت بڑا شرابی، بہت بڑا کبابی، بہت بڑا جواری، بہت بڑا عیاش، بہت گناہ کرنے والا، بہت لوگوں کو سنگانے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ بھائی آپ کے محلے میں کس کا انتقال ہوا؟ تو محلے والوں نے کہا وہ فلاں گھر میں رہتا بڑا شرابی کبابی جواری، اور ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ کسی گندے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیں گے اور کسی نالے میں اس کو پھینک دیں گے یا کسی جنگل میں ڈال دیں گے، کوئی درندہ اسے پھاڑ کھا کے لے کر چلا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے ابھی ان کے گھر پہ لے کر جاؤ. جب لوگوں نے ان کے گھر پر لے گئے اور جب جنازے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جنازے کو غسل مجھے دینا ہے، اور اس کے بعد کفن بھی مجھے پہنانا ہے، اور کفن پہ خوشبو بھی لگانا ہے، اور مجھے نماز بھی پڑھانی ہے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کی تو سارے محلے والوں نے کہا آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آسمان سے تورات نامی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے. ایسا شرابی کبابی جواری عیاشی ایسے گندے آدمی پر آپ آئیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے، یہ ہم محلے والے برداشت نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. کون سے پہاڑ پر؟ آپ سب کو معلوم ہے کون سے پہاڑ پر جاتے تھے؟ طور، جس کو کہتے کوہ طور، یعنی کوہ یعنی پہاڑ، طور وہ نام ہے. پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ کو کہا اللہ میں تو گیا جگہ پر، اللہ آپ نے جہاں ایڈریس بتایا وہاں پہنچ گیا، اور میں نے تو سب ارادہ کیا، لیکن محلے والے غسل کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے شرابی ہے کبابی ہے جواری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ محلے والوں کو کہہ دو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے اس کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہاڑ پر کہا اللہ کیوں مغفرت کر دی؟ کیونکہ محلے والے یہ پوچھیں گے کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب، اسے کباب، اسے عیاشی میں دیکھا، اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو مغفرت کی کوئی تو وجہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ جا کر کہہ دو ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا جو آسمان سے تجھ پر کتاب نازل ہوئی میرے موسیٰ، وہ کتاب یہ پڑھ رہا تھا، اس میں آخری نبی کا نام محمد ملا، اس نے اس نام کو دیکھتے ہی درود پڑھا، اسی درود پر میں نے اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی. تو میرے پیارو دوستو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گنہگار اگر ہمارے نبی کے نام کو دیکھ کر درود پڑھے اور ایک مرتبہ درود پڑھے، قسم اللہ کی اللہ اس کی مغفرت کر دے وے، اور نبی اس کو غسل دے وے، نبی اس کو کفن کا کپڑا پہنائے، نبی اس کے کفن پہ خوشبو لگائے، تو آخری نبی کا امتی روزانہ درود پڑھے گا تو قسم اللہ کی ہمارا مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اس لیے آج پکا وعدہ کرتے ہو جمعہ کی رات ہے، آئندہ ہماری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے 4 کام مجھے بتانا. یہ پہلا کام ہے. کون کون تیار ہے؟ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. انہیں پورا مجمع بولے نا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ اور آج کون سی رات ہے؟ تو جمعہ کی رات کو بھی 100 مرتبہ. نہیں بولو نا، تھوڑا زیادہ کریں گے نا. آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام سناؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و مسجعہ. ساتھ میں بولے حضرت مولانا حسین احمد مدنی. جمعرات کی مغرب، جیسے ابھی مغرب کی نماز ہوئی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے 24 آورز درود شریف پڑھتے رہتے. حالانکہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، بخاری کا سبق بھی پڑھاتے، اور معلوم نہیں کتنے مشاغل اور کتنے بیزی ہوں گے، لیکن درود شریف پڑھتے رہتے. کسی نے پوچھا، حضرت سے پوچھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کہ آپ لگاتار 24 گھنٹے درود پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ فرمایا بیٹا، جس نے پوچھا ہوگا جوان ہوگا، کہا بیٹا میں گنتا نہیں کہ میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا. تو اس نے کہا لیکن آپ کو کچھ اندازہ تو ہوگا، اپروکسیمیٹلی آپ کو معلوم تو ہوگا کہ آپ نے کتنی مرتبہ درود پڑھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ایسا لگتا ہے 20,000 مرتبہ ہو جاتا ہوگا. کب؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب. میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا 20,000، کتنا کہا؟ کتنا کم کر دیا. اب تو بتاؤ میرے باگل کوٹ والوں، ہاں میں یہاں سے ایسے نہیں جاؤں
کہ بالکل نا امید ہو کر جاؤ. پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اور ہماری ماں بہنیں دل میں کہے گی. بولو روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ, آج رات سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو پڑھیں گے, درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درود کو قبول فرمائے اور جتنے انعامات ہم نے سنے ہیں اللہ وہ سارے انعامات ہم کو نصیب فرمائے. چلو